حضرت خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت اور موالات اور خلت کہتے ہیں صرف اللہ کی محبت دل میں ہونا، باقی ہر چیز سے دل کا خالی ہو جانا، اسی وقت صحیح ہو سکتی تھی جب آپ کی دشمنی غیر اللہ کے مقابلے میں پوری طرح ابھر آتی. اللہ تعالیٰ سے دوستی، ولایت، موالات، مودت اسی وقت صحیح ہو سکتی تھی کہ وہ اللہ کے سوا ہر معبود سے اپنے کو بری کر لیتے اور تمام معبودان باطل سے پوری قوت سے اپنے کو بری اور پاکیزہ بنا لیتے. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، مسلمانوں تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام اور جو لوگ ان کے ساتھ تھے ان کی زندگی اچھا نمونہ تھی. انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ ہمیں تم سے اور تمہارے معبودوں سے جن کی تم اللہ کے سوا پرستش کرتے ہو کچھ سروکار نہیں. ہم تمہیں بالکل نہیں مانتے. ہم میں دوامی دشمنی یعنی ہمیشہ کی دشمنی اور نہ ختم ہونے والا بغض ہے، تاکہ یعنی حتیٰ کہ تم ایک اکیلے اللہ تعالی پر ایمان نہ لے آؤ. دیکھیں، اللہ پر ایمان کے لیے پہلے ہر چیز کی نفی کرنی ہوتی ہے. اسی لیے ہم جب توحید کا اقرار کرتے ہیں تو صرف یہ نہیں کہتے اللہ ایک ہے، کیا کہتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ، سب پہ لکیر، اور ایک اللہ کو ہم مانتے ہیں، باقی سب سے عداوت ہے، کوئی اور معبود نہیں. یہی سے مسلمان پوری دنیا سے الگ ہو جاتے ہیں. یہی وجہ ہے سب کی مسلم دشمنی کی بنیاد. اور کبھی اس کو انٹالرنس کا نام دیا جاتا ہے، کبھی کچھ اور قرآن مجید میں کیا آتا ہے؟ وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، طاغوت کا انکار ضروری ہے، تب اللہ پر ایمان جو ہے وہ سچ ثابت ہوگا، وہ قبول کیا جائے گا. وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا. لیکن اگر اللہ بھی ہے اور اللہ کے ساتھ دوسرے بھی معبود ہیں یا اوروں پہ بھی توکل اور ان سے بھی مفاد کی توقع ہے تو پھر انسان کو نقصان ہوگا، فائدہ نہ ہوگا، پھر استقامت نہیں ہو سکتی، پھر مضبوطی نہیں آ سکتی. جتنا بھی ہم صحابہ کرام کے بارے میں پڑھتے ہیں نا کہ انہوں نے اتنی تکلیفیں اٹھائی. حضرت بلال کے بارے میں آپ نے پڑھ رکھی ہیں کہانیاں کہ کس طرح ان کو ستایا جاتا تھا، لیکن پھر بھی دھوپ میں لٹایا جاتا، تکلیفیں دی جاتی، لیکن پھر بھی وہ کیا کرتے؟ احد احد پکارتے رہتے، کیونکہ انہوں نے سب کا انکار کر دیا. وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا. پھر یہ ایمان کا رشتہ، توحید کا رشتہ پھر ٹوٹتا نہیں، اس میں کمزوری نہیں آتی. جب سب کی نفی کر کے، صفائی کر کے اللہ کی بات کو سامنے رکھا جائے. اللہ تعالیٰ مزید فرماتا ہے کہ تم پرستش کرتے ہو، مجھے تو ان سے کچھ سروکار نہیں، میرا ان سے کوئی مطلب نہیں. وہ ان کے لیے ہر چیز قربان کیے ہوئے تھے. اور ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں میرا ان سے کوئی تعلق ہی نہیں، میرے دل میں ان کی کوئی وقت ہی نہیں. مثلا آپ اپنے بچے سے پیار کریں اور کوئی دوسرا کہے کہ مجھے اس بچے سے کوئی سروکار نہیں، تو اس شخص کے ساتھ آپ کا تعلق کیسا ہوگا؟ تو تعلقات کی اصلاح اور خرابی کی بنیاد بھی یہی ہے. مگر ہاں، مجھے اس اللہ سے سروکار ہے جس نے مجھے پیدا کیا، سو وہی راہ راست بھی دکھائے گا. اور انہوں نے اس عقیدہ توحید کو ایسا مستحکم کیا کہ وہ بات ان کی نسل میں باقی چلی آئی. اسماعیل علیہ السلام کو آپ دیکھیے، پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ان کی غرض یہ تھی کہ یہ لوگ اللہ کی طرف جھکا کریں، یعنی موالات و مودت اور محبت کو صرف اللہ تعالی کے ساتھ مخصوص کر دینا، اور معبود حقیقی کے سوا تمام معبودان باطل سے منہ موڑ لینا ایک ہمیشہ باقی رہنے والا کلمہ ہے جو انبیاء کرام اور پیروان انبیاء کرام سے چلا آ رہا ہے. یہی کلمہ لا الہ الا اللہ ہے. یہی وہ کلمہ ہے جو امام الحنفاء، حنیفوں کے امام یعنی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے متبعین یعنی فالوورز اور پیروکاروں کو قیامت تک کے لیے ورثے اور ترکے میں دیا ہے. یہی وہ کلمہ ہے جس سے زمین و آسمان قائم ہے. وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً، یعنی بعد میں بھی یہی وصیت کر کے گئے. پہلے پارے میں بھی آپ نے حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان سب کا پڑھا کہ انہوں نے اپنے پیچھے کیا بات چھوڑی ورثے میں. یہی وہ کلمہ ہے جس سے زمین و آسمان قائم ہے، جس پر اللہ تعالیٰ نے اپنی ساری مخلوق کی فطرت کو قائم کیا ہے. اس کلمے پر ملت کی تاسیس ہوئی ہے، یعنی امت مسلمہ کی بنیاد یہی ہے. اسی پر قبلے کی بنیادیں قائم ہیں کہ وہاں کون جاتا ہے؟
لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والا ہے. اسی کلمے کے لیے جہاد کی تلواریں ہمیشہ بے نیام ہوتی چلی آئی ہیں. یعنی صرف جہاد اس کو قرار دیا گیا ہے جس میں لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، کہ اللہ کا کلمہ سب سے بلند ہو. جہاں تک اس جہاد کا نام ہے جسے وطنیت، قومیت، فرقہ واریت یا کسی بھی اور بنیاد پر جہاد کا نام لے کے کیا جا رہا ہے، وہ جہاد نہیں. صرف وہی جہاد مطلوب ہے جس میں اللہ کا کلمہ بلند کرنا مقصود اور مطلوب ہو. ایک شخص آیا تھا نا کہ میں اس لیے جہاد کرتا ہوں کہ اللہ کا نام بھی بلند ہو اور مجھے بھی ذرا کوئی عزت مل جائے اور میرا بھی کچھ نام بہادروں میں لکھا جائے. فرمایا نہیں، یہ قابل قبول نہیں. صرف وہ قابل قبول ہے جس میں اللہ کا کلمہ بلند ہو، اللہ کا نام بلند ہو. تو اسی طرح اگر دین کا کام چلے، وہ تلواروں کی بات ہے، عام بھی دین کا کام، کیونکہ جہاد کی کئی قسمیں ہیں. کوئی بھی دین کے نام پہ آپ کام کرتے ہیں، گھروں کو چھوڑتے ہیں، یہ بھی ایک جدوجہد ہی ہے نا، ایک بڑی مشقت کا کام ہے کہ سارے دنیا کے کام اپنے پورے کر کے، گھر والوں کی ضرورتیں پوری کر کے پھر آپ نکلتے ہیں کہ کچھ دین سیکھیں یا سکھائیں یا لوگوں تک پہنچائیں، دعویٰ کا کام کریں، جو بھی آپ نے اللہ کی خاطر سوچا ہوا ہے. وٹ سو ایور، کئی طریقے ہو سکتے ہیں اس کے. تو اس میں بھی جب تک صرف اللہ کے لیے کام نہیں ہوگا تو استقامت نہیں ہوگی، کوالٹی نہیں آئے گی، برکت نہیں ہوگی، فائدہ نہیں ہوگا. ایسا کام فتنے فساد کا شکار ہو جائے گا. آپ موٹیویشن لوز کر بیٹھیں گے کیونکہ وہ اللہ کے لیے نہیں تھا. کیونکہ جب اللہ کے لیے ہوتا ہے نا تو انسان ہر تکلیف اس راستے کی برداشت کرتا ہے اور خوشی سے کرتا ہے کہ اللہ کے لیے نکلے نا، کسی پہ احسان تھوڑی ہے. اگر کوئی ساتھ نہیں دیتا تو کوئی نہیں، اللہ کافی ہے میرے لیے، حسبی اللہ. اگر کوئی مخالفت کرتا ہے تو اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ اپنے رسولوں کی اور اپنے ایمان والوں کی مدد کرے گا، وہ میری بھی کرے گا. تو پھر ایسا انسان پیچھے نہیں ہٹتا، مخالفتوں سے گھبرا کے بیٹھ نہیں جاتا. اس کے اندر زبردست موٹیویشن باقی رہتی ہے، ہمیشہ باقی رہتی ہے. اور وہ ایسی مخالفتوں کا بہت تکرار اور تذکرہ بھی نہیں کرتا، ہائے ہائے بھی نہیں مچاتا کہ مجھے اس راستے میں فلاں نے یہ کہہ دیا اور فلاں نے کیوں کہہ دیا اور یہ مشکل آ گئی اور وہ مشکل. نہیں، وہ اپنا معاملہ اللہ سے رکھتا ہے. جہاں مشکل آتی ہے اللہ کو پکارتا ہے کیونکہ اسے پتا ہے کہ اللہ ہی یہ دور کرے گا رکاوٹ. تو جب ہم نے بندوں کے آگے سچا ہونا ہوتا ہے نا، پھر بندوں کے آگے تعویلیں پیش کرتے رہتے ہیں، یہ کام اس لیے نہیں ہوا، یہ اس لیے نہیں ہوا، تو بڑی وضاحتیں کرنی پڑتی کیونکہ بندوں کو پتا نہیں ہے. لیکن اگر آپ اللہ کے سامنے سچے ہو جاتے ہیں نا تو اللہ لوگوں کے دلوں میں بھی آپ کی سچائی پیدا کر دے گا اور دھند بہت جلدی چھٹ جائے گی. کیونکہ جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. اس میں یقین ہونا چاہیے، سب باطل پروپیگنڈا، سب باطل باتیں سب کو جانا ہے، باقی نہیں رہ سکتی. ان کے لیے کوئی ٹھہراؤ ہے ہی نہیں. کلمۃ خبیثہ جو ہوتا ہے، خبیث ناپاک باتیں جو ہوتی ہیں، فضول باتیں جو ہوتی ہیں، ان کا انجام کیا ہوتا ہے؟ اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار. پھیلتی بڑی تیزی کے ساتھ ہے لیکن ختم ہو جاتی. اور باقی کیا رہتا ہے؟ کلمہ طیبہ، سچی بات. اور یہ تمام بندوں کے لیے محض اللہ کا حق ہے. اس کلمے سے خون، مال اور اولاد کا تحفظ ہوتا ہے. اس سے اس دنیا میں بھی تحفظ ہوتا ہے اور اس سے عذاب قبر اور عذاب جہنم سے بھی نجات ملے گی. یہ کلمہ ایک زبردست خدائی منشور ہے. اس کلمے کے بغیر کوئی شخص جنت میں نہیں جا سکے گا. یہ کلمہ اللہ کی مضبوط رسی ہے. انسان اس وقت تک اللہ تعالی تک نہیں پہنچ سکتا جب تک اس مضبوط رسی کو تھام کر آگے نہ بڑھے. یہ اسلام کا مقدس اور پاکیزہ کلمہ ہے. اسی کلمے سے شقی اور سعید، شقی کہتے ہیں بدبخت اور سعید خوش قسمت، اور مقبول اور مردود کا فرق ظاہر ہوتا ہے. اسی کلمے سے دار الکفر اور دار الاسلام کے راستے الگ ہو جاتے ہیں. اسی کلمے سے دار النعیم اور دار الشفا کے درمیان امتیاز ہوتا ہے. دار الشقا ہونا چاہیے. شقا کس کو کہتے ہیں؟ بدبختی، بدبختی کا گھر یعنی جہنم. اور دار النعیم کون سا؟ جنت. اور یہی کلمہ وہ عمود اور ستون ہے جو فرائض اور سنن کا بار اٹھائے ہوئے ہے. آپ دیکھیں نا اس وقت جیسے اس خیمے کو یہ سینٹرل پلر اٹھائے ہوئے ہیں، تو دین میں بھی عمود اور سینٹرل پلر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، یہی کلمہ توحید. اسی مقدس کلمے کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
ومن كان آخر كلامه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اس مقدس کلمے کی حقیقی روح اور راز یہ ہے کہ رب العالمین جل ثناؤہ وتقدست اسماؤہ وتبارک اسمہ وتعالی جدہ ولا الہ غیرہ کی ذات کو محبت و اجلال یعنی احترام، عظمت و جلالت کو منفرد مانا جائے، اور اس کے توابعات یعنی اس کے جو فالوئنگ چیزیں ہیں، مثلا توکل، اللہ پہ بھروسہ، انابت، ہر معاملے میں اللہ کی طرف رجوع، عبد منیب بننا، رغبت، اللہ سے امید، اور رہبت، اللہ کا ڈر وغیرہ میں اسے منفرد تسلیم کیا جائے۔ اس کی ذات کے سوا بندہ کسی سے محبت نہ رکھے، اور اگر کسی سے محبت رکھے تو صرف اس لیے کہ اس سے محبت کرنا محبوب اعلیٰ کی محبت کے تابع اور محبوب حقیقی اور اصلی کی محبت کا ذریعہ یا اضافہ محبت کا وسیلہ ہے۔ یعنی یا تو کسی سے محبت نہ کرے، یا اگر کوئی ہے تو اس سے صرف اس لیے کرے کہ وہ اللہ کی محبت کے قریب کرنے والا ہے۔ ہر وہ محبت جو اللہ کی محبت سے دور کرنے والی، اس سے انسان جان چھڑا لے۔ ایسا بندہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کسی سے امید وابستہ نہیں رکھتا۔ اسے یہ ڈر نہیں ہوتا کہ فلاں میرا ساتھ چھوڑ دے گا تو پھر کیا بنے گا میرا، کیونکہ اس کے لیے یہ بات کافی ہے کہ اللہ ہے نا۔ کسی پر توکل اور اعتماد نہیں کرتا کہ اس کے بھروسے پہ کوئی کام ہوگا۔ رغبت اور رہبت اور امید و بیم صرف ذات الہی سے رکھتا ہے، اور بس۔ وہ قسم کھاتا ہے تو صرف اللہ کی، نظر مانتا ہے تو صرف اس کی، توبہ اور انابت کے لیے ہاتھ پھیلاتا ہے تو صرف اس کے سامنے، اطاعت و پیروی کرتا ہے تو صرف اللہ کی، طلب خیر و فلاح کی آرزو رکھتا ہے تو صرف بارگاہ خداوندی سے، ہمہ قسم کے شدائد تکالیف میں امداد اور استعانت کا ہاتھ پھیلاتا ہے تو صرف اس کے سامنے، التجا کرتا ہے تو اسی کی بارگاہ میں، سجدہ کرتا ہے تو اسی کی جناب میں، ذبح کرتا ہے تو اسی کے لیے، اسی کے نام پر اور اسی کے نام سے۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین۔ وہ یہ نہیں دیکھتا اور کون کون کر رہا، وہ کہتا انا اول المسلمین۔ تمام امور اگر ایک جملے میں جمع کر دیے جائیں تو کہیے کہ ہمہ قسم کی عبادتیں صرف اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اس کو انڈر لائن کر لیں۔ وہ تمام عبادتوں کا حقدار ہے۔ کلمہ لا الہ الا اللہ کی حقیقت بھی یہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حقیقی معنی میں اس کلمے کی شہادت دینے والے پر اللہ تعالیٰ نے جہنم حرام کر دی۔ فرمایا کہ جو شخص بھی اس حقیقت کے ساتھ کلمہ شہادت کی تصدیق کرے گا اور اس پر قائم رہے گا، اس کا جہنم میں جانا محال اور ناممکن ہے۔ ارشاد خداوندی ہے، والذین هم بشہاداتهم قائمون، اور جو لوگ اپنی گواہیوں پر ثابت قدم رہے، یعنی بندے کے ظاہر و باطن، قلب و قالب میں یہ شہادت قائم اور راسخ ہو چکی ہو، یعنی وہ اس نے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دی ہے، وہ مرتے دم تک ہر طرح کی مشکلات کے باوجود اس پر قائم رہتا ہے۔ آگے سمجھ تفسیر آیت کی، والذین هم بشہاداتہم قائمون، اپنی گواہیوں پہ قائم رہتے ہیں۔ صرف بندوں کے معاملے میں گواہی دینے پہ نہیں کہ بیان نہیں بدلتے رہتے، بلکہ اصل گواہی جو ہے توحید کی، اس پر قائم رہتے ہیں۔ تصدیق شہادت کی صورتیں مختلف ہیں۔ بعض کی شہادت مردہ ہوتی ہے، بس ایسی زبانی سنی سنائی۔ بعض کی شہادت خفتہ ہوتی، سوئی ہوئی، اگر اسے جگایا جائے تو جلد جاگ اٹھتی۔ بعض کی شہادت بیٹھی ہوتی اور بعض کی کھڑی ہوئی۔ تو سب سے اعلیٰ کیا ہے؟ کھڑی ہوئی، جو ایکشن میں ڈل جائے۔ یعنی کئی لوگوں نے لا الہ الا اللہ پڑھا، انہیں مطلب بھی نہیں پتا، دل ویسے ہی مردہ ہے۔ کچھ نے پڑھا ہے لیکن سوئے ہوئے ہیں، غافل ہیں، جب انہیں جگایا جائے تو اٹھ جاتے ہیں۔ کچھ اٹھ کے بیٹھے رہتے ہیں اور کچھ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سوئے ہوئے انسانوں کی مختلف قسمیں نا۔ ایک بچے کو آپ اٹھاتے ہیں تو وہ فوراً اٹھ جاتا ہے، لیٹا ہوا اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے اور بیٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے، اور کچھ
وہ سوئے رہتے. یہ شہادت قلب کے اندر اسی طرح ہوتی ہے جس طرح جسم میں روح. محسوس کیجئے اپنے جسم میں روح، ایسے ہی دل کے اندر یہ گواہی. روح کے حالات بھی مختلف ہوتے ہیں. بعض روحیں موت کے قریب ہوا کرتی ہیں، ویری لو اسپرٹس، مرنے والی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب انسان بیمار ہوتا ہے یا جو لوگ مرنے کے قریب ہوتے ہیں، روح ابھی ہوتی ہے ان کے اندر لیکن کتنے لاغر ہوتے ہیں، ہاتھ پاؤں بھی نہیں ہلا سکتے، حتیٰ کہ سانس بھی نہیں لے سکتے. ان کو کس پہ ڈالنا پڑتا ہے؟ وینٹیلیٹر پہ. یعنی روح اتنی کمزور ہو جاتی. بعض روحیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں صرف زندہ کیا جا سکتا ہے. بعض روحیں ایسی ہوتی ہیں جو ہر طرح صحیح و سالم ہوا کرتی ہیں اور جسم کے تمام مسالے کو صحیح حوار پر قائم رکھے ہوئے ہیں، یعنی صحیح جگہ پر. چنانچہ حدیث میں مروی ہے، انی لأعلم کلمۃ لا یقولها عبد عند الموت الا وجدت روحہ لها روحا. مجھے ایک ایسا کلمہ معلوم ہے اگر بندہ مرتے وقت اسے کہہ لے گا تو اس کی روح اس کلمے سے دوسری روح حاصل کر لے گی، یعنی اس کی روح مر کے بھی پرسکون رہے گی، زندہ رہے گی. اس روح کی حیات و زندگی اس کلمے سے اس طرح سے وابستہ ہے جیسے جسم کی حیات اس روح سے وابستہ ہے. وہ آدمی جو موت کے وقت یہ کلمہ ادا کرتا ہے اور اس پر مرتا ہے اسے جنت حاصل ہوتی ہے. وہ جنت میں پوری عیش و عشرت کے ساتھ رہنے کا حقدار بن جاتا ہے. وہ شخص جس کی ساری زندگی اس کلمے پر گزری ہو اور زندگی بھر اس نے یہ کلمہ اپنائے رکھا ہو، اس کی شان کیا ہونا چاہیے. یقیناً اس کی روح جنت المأوا کے اندر سیر کرتی رہے گی اور پوری عیش و عشرت سے سیر کرے گی، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. اور جو اپنے پروردگار کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا، اس نے نفس کو خواہشات سے روکا، اس کا ٹھکانہ بھی جنت ہے. جنت کس کا ٹھکانہ ہے؟ جس کو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر ہوا، اور چیزوں سے نہیں ڈرتا، اللہ کو جواب دینے سے ڈرتا ہے کیونکہ اسے پتا ہے کہ وہ ظاہر باطن سب جانتا ہے. اور دوسرا بڑا کام کیا کیا جس کی وجہ سے وہ جنت کا مستحق ہوا؟ نفس کو خواہشات سے روکا. وہ خواہشات کی محبت جو ہمارے اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی اور اس کو بہت کنٹرول میں رکھنا پڑتا ہے. آسان ہے یہ کام؟ بہت سی پھسلنے زندگی میں ہوتی ہی خواہشات کی پیروی میں ہے. زبان کب پھسلتی ہے؟ جب پیچھے خواہشات ہوتی. قدم کب پھسلتے ہیں؟ نگاہیں کب پھسلتی ہیں؟ زندگی میں انسان کے مقاصد کب تبدیل ہوتے ہیں؟ جب اس کی خواہشات فرق ہو جاتی. تو جو اس پہ کنٹرول کر گیا، جس نے خود کو ڈسپلن کر لیا، تو پھر اس کے لیے کیا ہے؟ مرتے وقت وہ مرتا نہیں، مر کے بھی زندہ ہوتا ہے. کس کو سمجھ نہیں آئی وہ سوال کرے. جی سوال کیجیے. جو ارادہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کی تکمیل میں رکاوٹ ہو اور مزاحمت کرے، وہ تکمیل و تصدیق میں رکاوٹ پیدا کرتا ہے، اور یہ اکثر ایمان کے خلاف ہے. اس میں مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ تکمیل و تصدیق عبارت ذرا مشکل ہے. سمپل الفاظ میں اس کا معنی یہ ہے کہ کسی کی محبت جب اللہ کی محبت میں کمی کر دے یا رکاوٹ ڈال دے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ایمان میں خلل آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. منافقین کو منافقین کیوں کہا گیا؟ کیونکہ ان کے دل میں جو اپنے باغوں کی، مالوں کی محبت تھی، اس نے انہیں اللہ کے راستے میں نکلنے سے روک دیا. تو اس سے ان کے ایمان میں کوئی خلل آیا؟ وہ جو مخلص مومن تھے، جو صرف سستی کی وجہ سے پیچھے رہ گئے، ان کے ساتھ کیا ہوا؟ سخت معاملہ کیا گیا نا، کیونکہ ان کے آرام کی محبت غالب آ گئی جہاد کی محبت پر، جو اللہ کے راستے میں نکلنے والی چیز تھی. تو ایمان کی تکمیل اور تصدیق میں رکاوٹ ہو گئی، ایمان میں خلل آ جاتا ہے. دیکھیے، محبت بہت اسٹرانگ جذبہ ہے اور انسان کے دل پہ بہت تیزی کے ساتھ قابو پا لیتا ہے، اور بعض اوقات ایسے طریقے سے وہ آ جاتا ہے کہ انسان کو خود بھی پتہ نہیں چلتا. ایسے میں کوئی بھی کسی کی محبت، چاہے وہ کوئی انسان ہو، ماں باپ ہو، بہن بھائی ہو، بیوی بچے، شوہر، مال، جاب،
شہرت، کوئی بھی چیز، کسی بھی چیز کی محبت جب اللہ کی محبت کو کمزور کر دے یا اللہ کی اطاعت میں کمی کر دے، تو یہ صرف یہ نہیں کہ وہ بس ایمان لو ہو گیا اور لیول لو ہو گیا، نہیں، یہ بہت بڑی خطرے کی علامت ہے، ایمان میں نقص ہو چکا ہے. یہ جو جملہ بہت بے سوچے سمجھے ہم دہراتے رہتے ہیں نا، ایمان کا لیول لو ہے، یہ بہت زیادہ منہ سے نہیں نکالنا چاہیے، کیونکہ وہ جب انسان جو کہتا ہے نا پھر وہ جسٹیفائی کر لیتا، ہاں بس کسی نے کچھ کہا ہی نہیں. عموماً سننے والے بھی کیا کہتے ہیں، سن کے کہتے ہیں اچھا اللہ تمہارا ایمان بڑھا دے، لیکن وہ یہ تھوڑی کہتے ہیں کہ یہ تو بڑے خطرے کی بات ہے اگر تمہارا ایمان کمزور ہے. ہم کہتے ہیں اپنے بچوں کو یا بہن بھائیوں کو یا دوستوں، کس کو کہتے ہیں کہ خطرے کی بات ہے ایمان کا کمزور ہونا، اور سب سے بڑھ کر خود اپنے آپ کو کبھی اس ڈینجر کو محسوس کیا نہیں کرتے. ٹھیک ہے، آپ نے اگر بخاری پڑھی ہو تو اس میں شروع میں ہی آتا ہے ایمان گھٹتا بڑھتا رہتا ہے. تو امام بخاری نے کیا کہا تھا، انہوں نے کسی ایسے شخص کی حدیث نہیں لی کہ جو اس پر ایمان نہ رکھے کہ ایمان گھٹتا بڑھتا ہے. تو بعض اعمال ایمان بڑھاتے ہیں اور بعض گھٹاتے ہیں، اور ایمان کا گھٹنا خطرے کی گھنٹی ہے، اس کو فوراً واپس اپنے لیول پہ آنا چاہیے. جیسے شوگر لیول گھٹنا بڑھنا خطرے کی بات ہے، بی پی کا گھٹنا بڑھنا خطرے کی بات، باڈی کا ٹیمپریچر گھٹنا بڑھنا علاج کا مطالبہ کرتا ہے. ایسے ہی ایمان کا گھٹنا بڑھنا علاج کا مطالبہ کرتا ہے، وہ صرف باتیں نہیں ہوا کرتی. جی کیونکہ جب یہ جملہ بھی ہم سنتے تو ہم کہتے ہیں ہاں یہ تو ہے ہی ایسا، تو پھر ہو گیا تو سو واٹ، سب کے ساتھ ہی ایسا ہوتا ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ اگر میرے ساتھ ہو گیا، معمولی سمجھا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں جب کوئی فزیکلی کمزور نظر آتا ہے، کوئی پیلا نظر آتا ہے، کمپلیکشن خراب نظر آتا ہے، یا جسم تھوڑا کمزور تو فوراً فکر مند ہوتے ہیں، کہتے ہیں کس کو دکھا رہے ہو، کہاں دکھائیں. اس وقت صرف رونا تھوڑی بس ہم کمزور ہو گئے ہیں، کمزور ہو رہے ہیں، بس اتنا کہہ کے بس اطمینان میں بیٹھ دیں. نہیں، فکر کرتے ہیں کہ ایسا ہونا نہیں چاہیے. جی فرمائیے. نہیں فزیکلی نہیں، روحانی طور پر اسپرچولی ویک ہوتے ہیں، اور وہ ان کا دل بالکل پھر مردہ ہو جاتا ہے، بے حس ہو جاتا ہے، منافقت پوری چھا جاتی ہے. کیونکہ بعض امراض مہلک ہوتے ہیں. منافقین کی سب سے پہلی پہچان جو قرآن مجید میں کرائی گئی ہے نا، ان کے دلوں کی پہچان، وہ کیا ہے، فی قلوبہم مرض، ہارٹ پیشنٹس ہیں، فزیکلی نہیں، اسپرچولی. ہاں جی. السلام علیکم. میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ انسان کے اندر ہر وقت لڑائی بھی ہوتی رہتی ہے، جنگ ہوتی رہتی ہے. میں اگر اپنی بات کرتی ہوں، میں مطمئن نہیں ہوتی کہ پتہ نہیں میں صحیح تو میں کر رہی ہوتی ہوں، لیکن اندر ایسا لگتا ہے جس سے کوئی مجھے کہہ رہا ہے نہیں یہ صحیح نہیں ہے، تم اس طرح بن رہی ہو، تم ایسے ہو جاؤ گی، تم فلاں ہو جاؤ گی. تو میں اپنے دل کو کیسے مطمئن کروں کہ نہیں میں مطلب مجھے ٹھیک ہے، لیکن اندر جنگ ہوتی رہتی ہے. جی وہ پھر شیطان جو ہے نا خوف دلاتا ہے کہ تمہارے دنیاوی مفادات جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، تمہیں یہ نقصان ہو جائے گا، فلاں تمہیں چھوڑ دے گا، تو کئی طرح کی باتیں ہوتی ہیں. تو انسان اس پر اللہ پہ توکل کرے، اللہ پہ بھروسہ کرے کہ ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، سب کا رزق اللہ کے ذمہ ہے، کوئی انسان نہیں کھلاتا. اور من یتوکل علی اللہ فهو حسبہ، من یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب. کیا کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سازا یہ ہم بہت دیر سے بات کر رہے ہیں، مجھے ایک لفظ سمجھ نہیں آ رہا، تکمیل. ایمان بھی بڑھتا رہتا ہے اور اللہ کے رسول سے محبت بھی بڑھتی جاتی ہے، تو تکمیل کا ورڈ کیوں یوز کیا جا رہا ہے؟ مطلب تکمیل کا تو مطلب ہے مکمل، یعنی مطلوب لیول. اور مطلوب کیا ہے کہ کسی اور چیز کی محبت اس محبت سے اوپر نہ ہو، یہ مطلوب ہے. ٹھیک ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ایسا کلمہ ہماری زبان سے ادا کیوں نہیں ہوتا. اصل بات یہ کہ سوچ سمجھ کے بولنا اور بے سوچے سمجھے بولنے میں فرق ہوتا ہے. اقبال نے کہا تھا نا، چمی گویم مسلمانم بلرزن کہ دانم مشکلات لا الہ را. جب میں کہتا ہوں کہ مسلمان ہوں تو میں کانپ اٹھتا ہوں. کیوں؟ وہ کیوں کانپتے اور باقی کیوں نہیں کانپتے؟ معرفت کا فرق ہے، پہچان کا فرق ہے کہ مجھے پتا ہے مشکلات لا الہ کیا ہیں، وہ ان کے سامنے ہے کہ کیا میں یہ سب برداشت کر سکوں گا، کیونکہ رکاوٹیں تو بہت آئیں گی. پھر کیا استقامت اختیار کریں گے یا دو رخا پن کہ ادھر کچھ ادھر کچھ؟ کیونکہ عام طور پر جو لوگ مشکلات کو فیس نہیں کر پاتے پھر وہ دو رنگی کا شکار ہو جاتے ہیں. دین والوں میں بیٹھتے ہیں تو کچھ اور چہرہ لے کے،
دنیا والوں میں جاتے ہیں تو کسی اور رنگ میں، پھر وہ ڈبل سٹینڈرڈز ان کے اندر آ جاتے ہیں.